Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، لوگوں کو بشارتیں سنائیے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان پیدا کیجیے، لوگوں کو تنگی سے نکالیے، لوگوں کی مشکلات کو آسان کیجیے۔ دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور سٹیفن آرکوے نے ان میں جو مشترک عادات بیان کی ہیں، ان میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، اپنی صلاحیتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب سر ونسٹن چرچل کو برطانیہ کی قیادت سونپی گئی تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، میری آج تک کی ساری زندگی مجھے اسی لمحہ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ جہاں ہے کہ ہماری جو پہلی 5 عادتیں ہیں کہ جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں، یا کامیاب لوگوں میں وہ مشترک عادات ہوتی ہیں، مشترک عادات کے طور پر پائی جاتی ہیں، تو یہ چھٹی عادت گویا وہ 5 عادتیں ہمیں اس چھٹی عادت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں، اور چھٹی عادت ہے تعاون کا اصول اپنانا۔ کائنات میں رب العالمین نے تمام لوگوں کی صلاحیتیں مختلف رکھی، ان کی ضروریات مختلف رکھی، اور ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی انفرادیت رکھ دی، اور کائنات کے نظم کو اس طور پر جوڑ دیا کہ ہر چیز دوسرے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کائنات کا نظام باہم چل رہا ہے۔ تو اس کائنات میں جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، جو فرد ترقی کرنا چاہتا ہے، جو معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعاون کا اصول اپنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی زندگی میں رہتے ہوئے انسان اپنی ترقی، دوسرے کی ترقی اور نشو و نما کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے کی صلاحیتوں سے بذات خود فائدہ اٹھائے۔ اور کائنات کی ہر چیز میں یہ اعلیٰ درجہ کے اوپر پائی جاتی ہے کہ جب چیزیں آپس میں تعاون کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو ان کی حیثیت، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی صلاحیتیں بدل جاتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ تنہا ہو اور وہی قطرہ جب سمندر میں جا کر اس پانی سے مل جاتا ہے تو تنہا اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب سمندر کے پانی کے ساتھ مل جائے تو جب وہ موج اٹھتی ہے تو وہ موج اپنے سامنے آنے والے بڑے بڑے درختوں کو، بڑی بڑی دیواروں کو، بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ گویا کہ جب قطرات مل کر سمندر کی شکل یا طوفان کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی طاقت اور قوت کے سامنے کوئی اور شے ٹھہر نہیں سکتی۔ اسی طرح جب انسان کی صلاحیتیں مل جائیں گی اور کائنات کے اندر جب وہ باہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے اصولوں کے اوپر کاربند ہو جائیں گے تو گویا کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا، اور یہ کام تخلیقی صلاحیتوں کی گویا انتہا کے اوپر پہنچ جائے گا۔ دنیا میں تعاون 2 طرح کا ہے، ایک ہے غیر تخلیقی تعاون اور دوسرا ہے تخلیقی تعاون۔ غیر تخلیقی تعاون تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، لیکن کسی ذاتی مصلحت کی وجہ سے، کسی ذاتی وجوہ کی وجہ سے، کسی ذاتی کام کی وجہ سے، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے، گویا کہ ایک نظم میں 20 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ ہر ایک کی اس میں اپنی ذات کے لیے غرض ہے، اس نظم میں اس طور پر پابند ہیں کہ میرا فائدہ ہے تو میں اپنے فائدے کے لیے اس نظم کا پابند ہوں، اور دوسرا اس نظم میں پابند ہے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ہر آدمی اپنی ذات، اپنی غرض کو سامنے رکھ کر کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تخلیقی تعاون، کہ اس میں انسان جب دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کو دوسرے سے کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، ذاتی مقصد نہیں ہوتا، ذاتی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صلاحیتوں کا اشتراک اس طور پر کرتے ہیں، وہ اس طور پر باہم ملتے ہیں، وہ نئی چیز کو وجود میں لانے کے لیے، نئی تحقیق کو سامنے لانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کرتے ہیں،
اور ساری دنیا میں دیکھ لیا جائے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ جنہوں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے اپنی بذات خود ریاستوں کے اندر ایک اپنی امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، ایک اپنا وجود پوری دنیا میں منوایا ہوا ہے، تو وہ اسی طور پر کہ باہم انہوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا، لوگوں کی صلاحیتوں کو مجتمع کیا، اور پھر صلاحیتیں جب وہ مجتمع ہو گئی اور تعاون ان کا تخلیقی ہو گیا، کسی کی ذاتی غرض نہیں ہوئی، گویا کہ سب کا مقصود یہ ہو گیا کہ یہ میرا مقصود اور ویژن تھا، اب اس ویژن کو میں سب سے آگے لے کر جاؤں گا، اس کے لیے میں نے 1000 آدمیوں کی صلاحیتوں کو اکٹھا کر دیا، جب وہ مل کر کام کریں گے تو یقینی طور پر اس کمپنی میں، اس معاشرہ میں، ان لوگوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اگر دنیا کا مشاہدہ کیا جائے تو جتنے افراد کامیاب ہوئے، جس نے بھی کائنات میں کوئی انقلاب برپا کیا، جو بھی تبدیلی کا سبب بنا، بظاہر وہ جس انتہا کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوگا، لیکن پیچھے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی صورت اس کے ساتھ کسی درجہ میں دوسرے لوگ اس کے معاون در پردہ آپ کو نظر آئیں گے، ان کی معاونت ہی کی وجہ سے اس نے انقلاب کو برپا کیا ہوگا۔ اور یہ بات انبیاء بھی، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی سب سے زیادہ برگزیدہ ترین ہستیاں ہوتی ہیں، جن کی براہ راست رب العالمین تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہیں کہ گویا ان کو بھی اپنا پیغام پھیلانے کے لیے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنے پیغام کے نفاذ کے لیے دوسرے لوگوں کی تعاون، جو ان کی بات کو مانے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں، پھر ان کے معاون بن جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گویا ایسی ہماگیر ذات کہ کائنات میں ان جیسی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے بھی سب سے پہلے کیا کیا؟ افراد کے اوپر محنت کی، ان افراد کو اپنے ساتھ ملایا، جب وہ افراد ان کے ساتھ مل گئے، باقاعدہ ایک جماعت تیار ہو گئی، وہ جماعت ایسی بن گئی، جب ان کی صلاحیتیں آپس میں مل گئیں تو ہر فرد میں ایسی صلاحیتیں تھی، کوئی صدیق بن گیا، قیامت تک کے لیے اس کی مثال پیش کرنے سے کائنات عاجز ہے، کوئی فاروق بن گیا، قیامت تک کے لیے کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، کوئی سخی بن گیا، کوئی غنی بن گیا، کوئی بہادر بن گیا، کوئی امین بن گیا، جس میں جو خوبی تھی اس نے اپنی خوبی کو دوسری کے خوبی کے ساتھ ملایا، تو ایک ایسا نظم، ایک ایسا نظام، ایک ایسی ریاست، ایک ایسا معاشرہ معرض وجود میں آیا کہ جس نے کائنات میں ایسا ہماگیر انقلاب پیدا کر دیا، گویا کہ جس معاشرہ میں وہ انقلاب لے آئے، اس معاشرہ کی ما قبل کی ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا۔ تو کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صلاحیتوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اور جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ تعاون کے اصول پر چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہے، اور اسلام کی تہذیب سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیتی ہے، اور اسلام فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ گویا کہ اسلام اس بات کے اوپر زور دیتا ہے، اس بات کو دین کا حصہ بنا دیا کہ آپ خیر کے کام میں، ہمدردی میں، دوسرے کو مصیبت سے نکالنے میں، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے میں، دوسرے کے لیے راحت کا سبب بننے کے لیے اس کے ساتھ ہر درجہ کا تعاون کر دیجئے، لیکن یہ تعاون تخلیقی ہونا چاہیے، یہ تعاون ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے معاشرے کے اوپر مثبت اثر پڑ رہا ہو، معاشرے کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ رہی ہوں، وہ تحقیقی کاموں کے لیے، تخلیقی کاموں کے لیے، جماعت کے بڑا ہونے کے لیے، معاشرہ میں مثبت تبدیلی کے لیے وہ تعاون کارآمد ہو رہا ہو، جبکہ اس کے برخلاف ایسا تعاون کہ جو معاشرہ میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہو، جس سے برائی پھیل رہی ہو، جس سے ایسے لوگ اوپر آ رہے ہوں کہ جو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ تعاون مت کیجئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کیجئے، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم کی تو مدد کیسے کی جا سکتی ہے، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دیا جائے، یہ بھی ایک طرح کے اس سے تعاون ہے کہ اس کے شر سے آپ نے دوسرے لوگوں کو محفوظ کر دیا، اس درجہ میں آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا۔ تو جو بیان کیا، چھٹی عادت بیان کی ہے جو مشترک پائی جاتی ہے کامیاب لوگوں میں، کہ وہ بذات خود
ہما وقت دوسروں کے ساتھ خیر کے کام میں کسی نئی بات کے لیے تعاون کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کھلے دل کے ساتھ کسی دوسرے میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کو اپنی صلاحیت کے ساتھ ملا کر معاشرہ میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور معاشرہ کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں، وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہی کمپنیاں ترقی کرتی ہیں، وہی اقوام ترقی کرتی ہیں کہ جن میں خیر میں، مثبت سوچ میں، مثبت فکر میں، مثبت انداز میں اور مثبت کاموں میں تعاون ہو، اور وہ قومیں تنزلی میں چلی جاتی ہیں، وہ افراد چلے جاتے ہیں، وہ معاشرہ تنزلی میں چلا جاتا ہے کہ جو مثبت کاموں میں تو تعاون نہ کرے لیکن منفی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن بھی گئے تو وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اسلام بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اور مصنف بھی اس بات کے اوپر جو اس نے مشترک عادات بیان کی اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ معاشرہ میں تم نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے اب ضروری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم کسی فرد کے اوپر کوئی مثبت اثر ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی ذات میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ہم اس اصول کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کو پرکھ لیں، اس کے اوپر اس کو گویا کہ اس اصول کو میزان بنا لیں، اس میزان کے اوپر اپنے آپ کو تول لیں کہ ہماری صلاحیت، ہمارا علم، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری خیر خواہی، ہماری ہمدردی، ہمارا تعاون کس درجہ میں ہے، اور وہ مثبت تبدیلی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس سے کیا خیر پیدا ہو رہی ہے، اس سے کیا نئی چیز مارد وجود میں آ رہی ہے، اس سے لوگوں کے لیے کیا راحت پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے اس سے میں کیا آسانیاں پیدا کر رہا ہوں۔ تو اگر تو میں یہ کام کر رہا ہوں تو گویا کہ میں مثبت تبدیلی کا پیغمبر ہوں۔